السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجہ انصار حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے قناعت اختیار کرنے اور لالچ سے بچنے کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ النساء آیت 32، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ سورہ نساء آیت 32۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا سورہ طٰہٰ آیت 131، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور آپ دنیاوی زندگی میں زیب و آرائش کی ان چیزوں کی طرف حیرت اور تعجب کی نگاہ نہ فرمائیں جو ہم نے کافر دنیا داروں کے لیے بعض طبقات کو لطف اندوزی کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ ہم انہی چیزوں میں سے ان کے لیے فتنہ پیدا کریں، اور آپ کے رب کی اخروی عطا بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، قناعت اور لالچ۔ قناعت کیا ہے؟ اس کو آسان سی زبان میں ہم میں سے جو شخص مرد یا عورت ہو، اللہ نے اس سے جو کچھ عطا کیا ہے، جس سے عرف عام میں ہم مال و دولت پیسہ کہتے ہیں، نوکری ہے، تجارت ہے، مکان ہے، سونا چاندی ہے، گاڑی ہے، جو بھی زندگی گزارنے کے لیے ہمارے اسباب ہیں، ان پر بندہ راضی ہو کہ جو کچھ میرے پاس ہے الحمدللہ بہت ہے، اور آگے بڑھنے کی جدوجہد تو وہ کرے گا، کرنی چاہیے، اس پر فرض ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے، مگر مزید جدوجہد کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے، اللہ اس کے رسول کے حکم کو پامال نہیں کر سکتا۔ اللہ اس کے رسول کی بنائی ہوئی جو حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، ان کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کا جو حق ہے، وہ یعنی اللہ کی بندگی ہے اور حضور کی اطاعت ہے، بندگی تو صرف اللہ کی ہے، ان کو وائلیشن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی کمائیں، آپ 16 گھنٹے کام کریں، 18 گھنٹے کریں، 12 گھنٹے کریں، ایک مکان بنائیں، 2 بنائیں، 3 بنائیں، سارا کچھ جائز ہے، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ دوران اس جو مال و دولت کی دوڑ میں ہم ہیں، اقتدار ہے، تجارت ہے، مال و دولت ہے، سفر ہے، ویکیشن ہے، ہمارے کھانا پینا اور زندگی کے ہمارے بہت سارے دھندے ہیں، ان کی اجازت تو ہے ایک لمیٹڈ حد تک، مگر مومن کو یہ حکم نہیں ہے کہ اس دوران کوئی ناجائز یا ناحق کام کرے اور اللہ کو بھول جائے، اور دوسرا لالچ نہ کرے۔ یہ دو بنیادی اس دنیا کی چیزیں ہیں جو انسان کو دعا کر دیتی ہیں۔ فلاں کا مکان ہے تو میرا کیوں نہیں ہے، فلاں نے ایسا کیا تو میرا کیوں نہیں ہے۔ فطرت میں، میری آپ کی فطرت میں رکھا ہوا ہے، فلاں کے بس عالی شان کوٹھی ہے تو میرے پاس نہیں، اچھا اس کے پاس تو ہے، اب تمہیں کیا معلوم اس نے کیسے حاصل کیا ہے، ہمیں تو نہیں بتائے گا نا، وہ نہ ہمارا سبجیکٹ ہے۔ تو کیا وہ جو چیز تو حاصل کرنے جا رہا ہے یا جا رہی ہے، اس کا جائز ذریعہ ہے؟ کیا تم نے جو نوکری کی ہے، تجارت کی ہے، اس میں رزق حلال کمایا ہے؟ کیا نمازوں کے جو اوقات ہیں صحیح طرح پورے ادا کیے ہیں؟ اگر مال تھا تو زکوٰۃ دیا ہے، حج کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، اپنے امپلائیز کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے جو ماتحت ہیں یا جس کے ہم ماتحت ہیں،
किसी भी शेप में, क्या उनका हमने हक तो नहीं छीना? उनको हक अदा किया है। और जो अल्लाह का हक है, हम जो नमाज अदा करनी है, सच बोलना है, किसी को दुख नहीं देना, रमज़ान के रोज़े हमारा, ये सारे हमने अदा किए। उन दोनों को हमने बैलेंस रखा है। और क्या हमने ये किया है कि हमारा जो आखिरत के मामलात हैं वो पहले हों? अगर है तो बिल्कुल इनाम है, अल्लाह की तरफ से तो रहमत है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, वो अता करता है। लेकिन अगर हमने ये सारा कुछ, ये चीज़ हासिल करने के लिए, आपने इलेक्शन में जीतने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, या कोई और चीज़ हासिल करने के लिए अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को नौज़ु बिल्लाह हमने वॉलेशन किया, उसको वॉलेट किया है, नाजायज़ हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, झूठ बोले हैं, फ्रॉड किया है, बेईमानी किया है, वो चीज़ तो हमें मिल जाएगी। इक़्तिदार में भी हम आ जाएंगे, कारोबार भी हो जाएगा, दुनिया की जो सहूलतें जिनकी हम तरस रहे हैं, गर्म इलाके तो हम ठंडी एयर कंडीशन के लिए चाहिए, ठंडा इलाका तो हीट चाहिए, खाने पीने की अच्छी चीज़ें चाहिए, गाड़ियों, सारा कुछ हमने किया। तो क्या इसमें किसी का हक तो नहीं मारा? अगर हमने हक मार दिया है तो जो गलत है, इसकी सज़ा है, ये नुकसान है, ये अजाब है अपने ऊपर। और अगर हक नहीं मारा, अल्लाह की रहमत है। तो फरमाया गया कि इससे बचो। इससे बेहतर है अगर हमारे पास कुछ कम है कि तुम उसकी तमन्ना क्यों करते हो? अल्लाह की मर्जी किसी को दे। अल्लाह ने किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को पहाड़ों पर रखा, किसी को मैदान में, किसी को जवानी आता, किसी को बुढ़ापा दिया, तो मालिक है, सब कुछ उसके हाथ में। जब आपको अल्लाह पर यकीन करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, तो अल्लाह के हकाम भी तो मानना पड़ेगा ना। एक बूंद जो पानी आप पीते हैं, इसका कोई नाम बदल नहीं है। तो आप इस बात की ख्वाहिश क्यों करते हैं? उस तरफ क्यों जाते हैं? और फिर जो दूसरे जो काफिर हैं, मुशरिकीन हैं या मुनाफिक हैं, जिन्हें हम आज की दुनियादार कहते हैं, उनको देख कर आप हसद क्यों करते हैं? खुश ना हुआ करें। नहीं, आप खुश ना हों। उनके थोड़े अरसे के लिए है। ये माल आज है तो कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है, परसों तरसों नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ खा पी के मरें। नहीं, किसी टाइम बाद औक़ात किसी की शादी तैयार होती है, डेथ हो जाती है। बाद औक़ात उसने मकान बनाया, गिर गया, तबाह हो गया। बाद औक़ात बनाने वाले आप हैं, लेने वाले कुछ और हैं, हज़ारों चीज़ें हैं। आप उस पर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हाँ, जो अल्लाह ने दिया है उस पर सब्र करो, उसको गनीमत समझो और उसका शुक्र बजा लाओ। और फिर जो लालच आता है, इंसान लालची है, और लालच बड़ी बुरी बला है। उसकी किस्में हैं, हज़ारा किस्में हैं। बंदा कहता नहीं है कि मैं लालची हूँ, आता है फलां ने ऐसा किया तो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। फलां का बच्चा अगर इस ओहदे पे पहुँच गया तो मेरा बच्चा क्यों नहीं पहुँचा? भाई, उसके बच्चे ने मेहनत की है, उसको बनाया है। तुमने अपने बच्चों, जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में फरमाया था कि अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के कामों में एक दूसरे से मैच करना, मुकाबला करना दुरुस्त है, पसंद है कि मैं नेकी अज़ा करूं। अगर किसी के बच्चा आलिम दीन बना है, हाफिज़ कुरान बना है, वो बाजमात नमाज मस्जिद में पढ़ता है, वो सबका खैरात करता है, फिर आप कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा करे, दुरुस्त है, इनाम है आपके लिए, अल्लाह के रसूल को पसंद है। अगर उनका बच्चा नाजायज़ राय से उसने दौलत कमाई और वेकेशन पे चला गया, कोठी बना ली, बंगला बना लिया, और आपका बच्चा एक नेक है, उसके माल दौलत तो नहीं है, तो आप उसका लालच ना करें, बल्कि अल्लाह की बारगाह में खुद सर्वसजूद हूँ, नहीं या अल्लाह मेरे बच्चे पर तूने रहमत की, मेरे भाई पर, मेरी बेटी पर, मेरे खामद पर, मेरे माँ बाप पर, मेरी औलाद पर, मेरी बीवी नेक है। अक्सर हम लोग जो मर्द हजरात हैं, हम कहते हैं कि हमारी बीवी ने फलां 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 ऐसा ऐसा क्यों नहीं हुआ, करते हैं ना हम लोग अपनी मर्दानगी गुजार करने के लिए। हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। आप शुक्र बजा लें कि आपकी बीवी नेक और सालेह है और पाक दामन है, बाकी वो इंसान है, आपको तंग भी करेगी, ये सारा कुछ होगा। इस तरह एक खामन है, अच्छा खामन वो होता है जो अपनी इस बीवी की इज्जत करता है, मोहब्बत करता है और इसके हलाल देता है,
بعض اوقات انسان اپنی بیوی، بیٹی، بیٹا، بہن، بھائی، ماں باپ، ان کی محبت میں بھول جاتا ہے، نہیں میں نے اتنا مال اکٹھا کرنا ہے. وہ ہے، وہ نفس آپ کو پمپ کر رہا ہوتا ہے، لالچ آتا ہے انسان کو. نہیں، ہاں کوشش کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں حلال ذریعے سے. آپ کو حق ہے، مل گیا الحمدللہ، نہیں ملا شکر الحمدللہ. دونوں صورتوں میں صبر بھی کرنا ہے اور اسے شکوہ بھی نہیں کرنا ہے. حدیث پاک ہے ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقناہ اللہ بما اتاہ. یہ مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، اسے حسب ضرورت رزق عطا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اسے عطا کیا اس پر قناعت اختیار کی. حضور نے گارنٹی دے دی ہے کہ جو شخص ایمان والا ہے، اسلام لایا، اور اللہ نے اسے نوکری دی ہے، باغ دیا ہے، دکان دی ہے، تجارت دی ہے، روزی ملی ہے اس کو، ہاں کسی کا قرض نہ ہو، جو کچھ عطا ہے اس پر صبر کرتا ہے. وہ کہتا نہیں میرے پاس بہت کچھ ہے، قناعت پسند ہے. اور دنیا میں عموماً ہم دیکھتے ہیں، میں نے خود اپنی لائف میں ایسے لوگ دیکھے ہیں، ان کی ایک محدود آمدنی تھی، اس پر نے قناعت کی، صبر کیا، لوگوں کے دکھاوے میں نہیں آئے، اس کو کہتے ہیں ٹور ٹار بنانا، اس میں نہیں گئے، اپنی انکم کے مطابق چلے. کسی نے کنجوس کہا، کسی نے بے پرواہ کہا، کسی نے اور الزام لگائے، سب کچھ کہا، مگر نہیں، انہوں نے کہا نہیں، میں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کے احکام کو نہیں توڑوں گا. مرنے کے بعد ان کو قبر میں راحت ملی، اور انہی لوگوں نے کہا نہیں وہ اچھا انسان تھا، وہ نیک انسان تھا. ہم نے خود آنکھوں سے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ انسان نے اپنا بنگلہ بنانے کے لیے، الیکشن میں جیتنے کے لیے، کاروبار وسعت دینے کے لیے بڑے دھوکے کیے، فراڈ کیے. ایسا ہو گیا، اور جن لوگوں نے سامنے سلوٹ کیا انہوں نے ہی کہا کہ نہیں یار وہ ہے، پھر بندہ فراڈی ہے، بندہ جھوٹ بولنے والا ہے، بندہ لالچی ہے، اس کو یہ کہو یہ ہو جاتا ہے. نہیں ہے، کسی کے مرتبہ کو دیکھ لیں. اور بالخصوص ہمارے کلچر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو وہ لوگ جن کے اختیارات ہیں، صاحب اختیار لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں ان کی نوکری کے ہوتے، ان کے اختیار کے ہوتے، ان کے پیسے کے سامنے لوگ ڈرتے بھی ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، ان کی باتیں بھی سنتے ہیں، ان کے ناجائز احکام بھی مانتے ہیں. لیکن جو ہی وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہی لوگ ان کے لیے ہاتھ تک نہیں اٹھاتے، پر الٹا طرح طرح کی باتیں ان پہ کرتے ہیں، اور قبر پہ کوئی نہیں جاتا. اپنے ایمان سے بتائیے، آپ وزٹ کریں قبرستانوں کا، قبریں کن کی آباد ہیں، کون سے لوگ ہیں جن کی قبروں پر لوگ جاننے والے اور نہ جاننے والے جاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وہاں پر پھول چڑھاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ان کی کیا ہوتا ہے؟ فقط ایک چیز ہوتی ہے ان کی، وہ ہوتی ہے وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. کسی بھی ظالم، جابر یا غاصب یا دھوکے باز یا بے ایمان کی قبر تک آج تک اس کو ملنے والا رشتہ دار بھی نہیں گیا. بعض اوقات بچے نہیں جاتے، بعض اوقات بیوی نہیں جاتی ہے، بعض اوقات شوہر نہیں جاتا ہوتا، بھول جاتے ہیں. ہزاروں مثالیں ہیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. انسان لالچ کرتا ہے، قناعت نہیں کرتا، اس کے اوپر ایسا ہی ہوتا ہے. پھر آگے دوسری حدیث ہے، ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اترى کثرة المال هو الغنی؟ قلت نعم یا رسول اللہ. قال افتری قلة المال والفقر؟
قلت نعم یا رسول اللہ قال انما الغنی غنى القلب والفقر فقر القلب. یہ ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم سمجھتے ہو کہ مال و دولت کی فراوانی دولت مندی ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے کہ مال و دولت کا کم ہونا فقیری ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسے ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل دولت مندی دل کا غنی ہونا ہوتا ہے اور اصل فقیری دل کی فقیری ہے. اب میں اور آپ تو کہتے ہیں، لیکن حضور نے ابو ذر غفاری کے کہہ کر قیامت تک امت کو یہ پیغام دے دیا کہ امیری اور فقیری یہ نہیں ہے جس سے میں اور آپ سمجھتے ہیں. دنیا والے کہتے ہیں بڑا امیر آدمی ہے، یہ بڑے لوگ نے جی کہتے ہیں، ہے مگر حقیقت میں نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کے نگاہوں میں نہیں ہے. ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جس کے مال و دولت تو امیر ہے؟ نہیں سمجھے. کہا نہیں ایسا نہیں ہے. یا جس کے مال کم ہو فقیری ہے؟ کہتے ہاں. آپ نے فرمایا نہیں، لوگوں کے نگاہوں میں ہے، بالکل لوگ سمجھتے مگر حقیقت میں نہیں ہے. حقیقت میں ہے کہ جس کا دل امیر ہو وہ غنی ہوتا ہے اور جس کا دل غریب ہو فقیر ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے کئی ایسے بھائی بہنیں موجود ہیں، اور اگر جو سن رہے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں. میں بھی اپنی اصلاح کرتا ہوں کہ ہم مال و دولت کو دولت نہ مال نہ سمجھیں، دل کو بڑا کریں. اس کو کہتے ہیں سخی ہونا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نیک کاموں میں خرچ کرنا. اور اگر دولت آ جائے اس پہ کنجوس ہونا، یہ فقیری ہے. کئی پیسہ لوگ دیکھے ہیں، پیسہ بہت ہے لیکن مال خرچ نہیں کرتے، جس کو ہم کنجوس کہتے ہیں. اور آپ اس کے عینی شاہد ہیں کہ اگر لوگ جو مال ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، انہی کی فیملی کے لوگ، انہی کے رشتہ دار عزیز و اقارب انہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ایک مثال دے دیں، کسی کنجوس آدمی کو کسی نے اس کی تعریف کی ہو؟ نہیں. اور کسی سخی آدمی کو بھلے اس کے مال تھوڑا ہے لیکن دل کا سخی ہوتا ہے، مہمان نواز ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، جو بھی اس کے اختیار میں ہے. این ممکن ہے کہ ایک آدمی کے جیب میں صرف $100 ہو، اس میں اس نے $50 صدقہ کر دیا، کسی غریب کو دے دیا ہو، ہیلپ کر دی ہو. $50 ہے، $100 ہے، $20 ہیں. اس کے مقابلے دوسرے بندے کا $1 ملین ہو، یا ہمارے روپیز میں ہو کروڑوں کی تعداد میں، اور 1-2 لاکھ کی ہوں، وہ زیرو ہیں. چونکہ اللہ کی بارگاہ میں کوالٹی ہے، کوانٹٹی نہیں ہے. کتنی تعداد میں مال خرچ کیا ہے، کتنے نفلیں پڑھی ہیں، نہیں. خلوص کس میں تھا، محبت کس میں تھی، اللہ کی رضا کس میں تھی، اس کے رضا کے لیے کس نے کیا تھا اور کتنا کیا تھا اور کس طرح کیا تھا. پھر دوسری حدیث ہے، بہقی کی حدیث ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القناعۃ کنز لا یفنی. حضرت جابر بیان فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. اس پر حضور کی اور مہر لگ گئی حدیث پاک کی. جب آپ قناعت انسان کرتا ہے، جو کچھ ہو اس پر صبر کرتا ہے، یعنی جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں اپنی باؤنڈری سے باہر نہیں جاتا، اتنے ہی پاؤں پھیلا دیتے چادر ہوتی ہے، اس کے اندر رہتا ہے. دنیا کچھ کہ اس نے کہنا ہے تو کبھی ختم نہیں ہوتا. اور عملاً آپ دیکھ لیں، آج گھر جا کے پین پیپر لے کے دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو اپنی انکم کے اندر خرچ کرتے ہیں، اسی میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں. جو ان کے فرائض ہیں، کھانا پینا رہنا، اس پر دوڑ میں نہیں آتے، ناجائز ذرائع سے مال نہیں بناتے، بے سود قرضہ نہیں اٹھاتے بلا وجہ کا، وغیرہ وغیرہ. سکون حالت میں ہوتے ہیں. کوئی ان کا دروازہ نوک نہیں کرتا ہمیں پیسے دو، کوئی الزام عائد نہیں کرتا. اپنی جو نوکری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، جو حلال ذریعے ان کے پاس ہیں
उन पर इत्तेफाक करते हैं, उन्हें कोई ऑफर करे कहते नहीं। बिलखुसूस जो इख्तियार वाले सरकारी लोग हैं वो सुन लें, आज आपका इख्तियार है, कल नहीं होगा। आपके आने वाले जो लोग होते हैं, गरीब लोग खास करके, किसी के जब हम काम करते हैं तो किस तरह करते हैं, हाँ जी ये ले आओ तो ये करो, हम हार्ड टाइम देते हैं ना, ये सख्त तरीन बात है। नहीं, जो आपके बस में है आप कर दें, नहीं है खामोश रहें, लेकिन दूसरे को तंग ना करें, दूसरे की जेब से माल ना छीनें। अपना पेट भरने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए जो दूसरों के हम गले काटते हैं ना, ये सख्त तरीन सजा है इसकी। हमारे तसव्वुर में नहीं है, इतना बड़ा जुल्म है। एक आदमी नमाज में कोताही गलती की, वो अल्लाह बंदे का मामला है ना, अल्लाह का हक है। हम जब हज पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जाकर जब हम यौम अराफा में पहुंचते हैं तो हुकूकुल्लाह माफ़ हो जाते हैं। जब मुज़दलिफ़ा में पहुंचते हैं ना, वहाँ हुकूकुल इबाद की बात होती है। लेकिन जिसका हक मारा है, एक तो यह कि हमें पता नहीं है, मालूम नहीं है कि किसका है, वो एक अलग इशू है। एक किसी मामले में हमारा डिस्प्यूट है, मैंने कहा कि ये नहीं ये था, उसने कहा, उसका भी हल करना है और हो सकता है अपना नुकसान उठा लें। लेकिन एक पक्की तरह पता है कि मैंने किसी का माल मारा है, किसी का पैसा बटोरा है, किसी की प्लाट मारा हुआ है, किसी की दुकान मारी है, किसी को धोखे में रख के मैंने किया है, ये कभी माफ़ नहीं होता। एक हदीस में आका ने फरमाया कि सबसे मस्कीन आदमी कौन है? साहब ने कहा या रसूलल्लाह, जो जिसके पास माला दौलत न हो। आका साहब फरमाया कि नहीं, क़यामत के रोज़ एक आदमी जब इस हाल में पेश होगा कि उसकी पहाड़ों बराबर नेकियां होंगी, नमाज रोज़ा हज ज़कात सब कुछ होगा, लेकिन बंदों के हक मारे होंगे। अब वहाँ तो करने से नहीं है ना, वहाँ तो पैसे नहीं है, वो छोड़ेगा नहीं, वो एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा चौथा आएगा। अब उसकी जो नेकियां होंगी कमाई, ये उनको दी जाएंगी, उसकी बुराइयां इसको दी जाएंगी, आखिर में कंगाल हो जाएगा। उस टाइम कोई बंदा उसकी खिदमत को नहीं आएगा, कोई हल्प को नहीं आ सकेगा। ये बात बार बार याद करने की है कि हमारी 95% जो मामलात होते हैं, ये मामलात पर होते हैं, लेन देन पर होते हैं। ज़िंदगी के 24 आवर हम चेक करें, अल्लाह की इबादत की तो थोड़ा सा टाइम है ना, 24 आवर में देख लें, 1-2 घंटे ज़्यादा नहीं है। आराम से इत्मीनान से अगर हम नमाजें पढ़े ना तो 1.5 घंटा लगेगा, 2 लग जाएंगे। बाकी जो 20-22 घंटे हैं, 18 घंटे हैं, 20 घंटे हैं, 22 घंटे हैं, ये सारे हुकूकुल इबाद से हैं। एक अपना हक है, बीवी बच्चों का है, बहन भाइयों का है, माँ बाप का है, एम्प्लॉइयों का है, एम्प्लॉयर का है, मोहल्ले वालों का है, दोस्तों का, हज़ार जिसकी हैं। ये चीज़ हमने, अल्लाह माफ़ करे, हमारी ख़त्म हो चुकी है। इसकी ज़रूरत है। हम देखते हैं आए दिन, आप हमारे आला हुक्काम को देख लें, सियासतदानों को देख लें, अमीर लोगों को देख लें, जिनके आत्मी इख्तियार है उनको देख लें, जिनके पास कौमी ख़जाना होता है, कौम की अमानत होती है। कितने लोग हैं जो कौमी ख़जाने को अमानत समझते हैं? ईमान से बताइए। हर एक अपने गिरेबान में झोंके, मैं झांकूं। आप किसी जगह मिनिस्टर हैं, MNA हैं, आप जज हैं, आप जनरल हैं, आप सेक्रेटरी हैं, आप किसी जज हैं, किसी ओहदे पर हैं, इख्तियार है आपका, कौम की अमानत है आपके पास। हम देखें, किसी पर इल्ज़ाम लगाएं, चूँकि हर एक ने अपनी कब्र में जाना है, उसमें देखें कि कौमी ख़जाने को, कौमी अमानत को जो है, मैं किस तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आगे कोई किसी नहीं पूछेगा क्या यहाँ मेरा लालच है कि नहीं है, मैं कनात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, करनी चाहिए या नहीं। और अगर मैं करूँ, थोड़ा मेरा घर कमज़ोर होगा, मेरे बच्चे बेटियां बेटे बाहर जाकर नहीं तालीम हासिल करेंगे, यहीं रहेंगे, अपनी कामकाज करेंगे, हम थोड़ा खाएंगे, थोड़ा पहनेंगे, लेकिन हलाल रिज़्क होगा, कनात होगी, लालच में नहीं आएंगे। उसको भी देख लें और फिर आंखें बंद करके सारे कानून को बालाए ताक रख के, माल हड़प करके बंगले और बिल्डिंगें और कहाँ दुनिया पूरी में कर लें। मरने के बाद यही औलाद होगी, यही अजीज़ क़रीब होंगे, यही लोग होंगे। आपको कोई किसी को दफन करेंगे ज़्यादा, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। वो ऐसा लम्हा होगा
کہ پلٹ کے جب جائیں گے واپس آنے کی مہلت نہیں ملنی ہے۔ قناعت اور لالچ، قناعت میں ہماری فتح ہے، کامیابی ہے۔ تھوڑے پیسے پہ قناعت کر لیں، ایک وقت کا کھا لیں، سستا لباس پہن لیں، بغیر گاڑی کے گزارا کر لیں، کم درجے کی گاڑی رکھ لیں، اعلیٰ یونیورسٹی میں بچوں کو نہ پڑھائیں، عام پڑھا لیں۔ آج بھی جس نے اللہ کی کتاب پڑھنی ہو، اللہ کے محبوب کا کلام پڑھنا ہو، تو دنیا میں سب سے سستے مدرسے ہیں، سب سے سستے اسلامک سکول ہیں، اسلامک یونیورسٹیاں ہیں، اور آج بھی ماحول موجود ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، خود بھی دینی تعلیم حاصل کریں، ساتھ دنیاوی بھی کریں۔ کمانا ہے، کھانا ہے، حق ہے، لیکن جائز طریقے سے، اس میں کھو نہ جائیں کہ بھول جائیں، جو منہ میں آیا کر دیں۔ بیلگام کوئی نہیں ہو سکتا، بیلگام کوئی بھی نہیں ہے، جانور نہیں ہے تو انسان کہاں سے آ گیا؟ ہمارے کچھ قیود ہیں۔ تو اس زندگی میں جب ہم اکنامکلی کرائسس کے اندر ہوتے ہیں نا، ہمارے ملک میں کیا وجہ ہے اتنی غربت اور اتنا کچھ حالات خراب؟ کس وجہ سے ہیں؟ فقط ایک وجہ سے ہیں، صرف ایک وجہ سے، کہ جو اللہ نے رزق بھیجا ہے ہمارے وطن عزیز کے ہے، اس کو صحیح طرح ہم ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے، جس کا حق ہے اس کو نہیں دے رہے ہیں۔ وگرنہ ہمارا اناج اتنا ہوتا ہے، صرف اناج اگر ضائع نہ کیا جائے اور صحیح معنوں میں تقسیم کیا جائے تو پورے ملک میں ایک آدمی بھوکا نہیں سوئے گا۔ بیت المال کو غلط استعمال نہ کریں، اگر عیاشی پر خرچ نہ کریں، جو ہمارا اپنے گزر اوقات ہے کریں، تو کوئی ایک آدمی بغیر مکان کے نہیں رہے گا، کوئی ایک آدمی بغیر علاج مال دے کے نہیں رہ سکتا۔ ایسا ہوتا نہیں، بیچ میں کمزوری آئیں گی، سارے برابر ایک طرح سے نہیں ہوتے، لیکن جو اسینشل ریکوائرمنٹ ہے بنیادی طور پر وہ سب کی ایک ہے۔ میں ہوں، آپ ہوں، پریزیڈنٹ ہو، بادشاہ سلامت ہوں، کوئی ہو، کھانا اس میں 2 یا 3 ٹائم ہے، 10 ٹائم کوئی نہیں کھائے گا، ایسا ہی ہے نا۔ سوتے ہیں ہم، رونے کے لیے ہمیں ایک کمرہ چاہیے ہوتا ہے جس میں ہم سوتے ہیں، ایک باتھ روم چاہیے ہوتا ہے، ایک دن 10 بیڈ روم میں کوئی سوتا نہیں ہے، باقی کوئی مہمانوں کے لیے، کوئی ٹول ٹال کے لیے ہوتے ہیں۔ علاج، ہمیں بیمار ہو جاتے ہیں، سب کو میڈیسن چاہیے، غریب ہے یا امیر ہے۔ فوت ہو جاتے ہیں، جنازہ سب کی اسی طرح پڑی جاتی ہے، قبرستان ایک جیسا ہوتا ہے۔ انصاف، جسٹس سب کو برابر چاہیے، امیر ہو یا غریب ہو۔ کسی نے میں زیادتی کی ہو، اس کا بدلہ دیا جائے گا، انصاف دیا جائے گا۔ تعلیم، ہر ایک کا حق کا برابر حاصل کرنا۔ نماز ایک ساتھ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، حج ایک کعبے میں ساتھ کھڑے ہو کے کرتے ہیں سارے۔ اس کے آگے کی کیٹیگریز ہیں، کسی کی کوالٹی زیادہ ہے، کسی کی ایجوکیشن زیادہ ہے، کسی کا مال زیادہ ہے، وہ ہے، لیکن بنیادی اسینشل ریکوائرمنٹ برابر ہوتی ہیں۔ اور عملی طور پہ جو چیزیں ہمیں یورپ میں، یو ایس میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں نظر آتی ہیں کہ انہوں نے اپنی پبلک کو جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے پوری دی ہوئی ہیں، اس کے بعد کرتے رہیں۔ آپ کو کسی کو ٹیلی فون کر کے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ایک سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں انشاءاللہ کبھی ہم تفصیلی بات کریں گے۔ تو یہ شروع ہی ہوتا ہے قناعت سے اور لالچ سے۔ قناعت کرنے والے خوشحال ہیں، بانٹ کے کھاتے ہیں، کسی کا حق نہیں مارتے، اور لالچ والے 1 2 3 4 5 10 بناتے جائیں گے، ان کا کبھی لالچ ختم نہیں ہوگا۔ یہ بری بلا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کتنے داستانوں کی داستانیں بڑی بڑی ہیں، یہ سب لالچ سے پیدا ہوتی ہیں۔ لالچ اس لیے کہتے ہیں بری بلا ہے۔ جس دل میں لالچ آ جائے وہ کبھی بھرے گا نہیں، اور جس میں قناعت آ گئی اس کو عزت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی، کسی کی محتاجی بھی نہیں ہوگی۔ کیوں کہ میری اور آپ کی بات جو ہوتی ہے وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے، کسی ڈاکٹر کی، کسی وکیل کی، کسی جج کی، کسی سائنٹسٹ کی، کسی انٹلیکچوئل کی بات، لیکن صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، سارا ہوتا ہے۔ لیکن جس بات کی تصدیق اللہ اس کا رسول کہہ دیں، وہ بات ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر ایک کے لیے درست ہوتی ہے، حق ہوتی ہے، اور قیامت تک کے لیے ہوتی ہے، سب کے لیے ہوتی ہے، اور کبھی غلط ہونے کا تصور بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی نشانی بھی ہے اور پریکٹیکلی بھی ہے۔ آپ چیلنج کریں کسی کو، کوئی کرے چیلنج، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ایک حکم ایسا ہے جس میں آپ کو نقصان ہو؟ نہیں۔
ایک کوئی ایسا حکم ہو سکتا ہے جس میں دوسرے کسی کا رائٹ چھینا گیا؟ ہرگز نہیں۔ کوئی ایک ایسا حکم ہے جس میں آپ کی عزت کم ہوتی ہو، بڑھتی نہ ہو، سکون نہ ملتا ہو، تکلیفیں ہوتی ہیں؟ کوئی اٹھا لیں آپ، کیونکہ اللہ خالق ہے، اس کی بات غلط کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول اس کے میسنجر ہیں، اللہ نے خود ان کو بتایا ہے، ان کو ساری باتیں عیاں کر دی گئی ہیں، لہٰذا اللہ اس کے رسول کی بات ہمیشہ حق پر رہے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قناعت پر چلنے کی توفیق دے اور لالچ سے بچائے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دو بہت